آپ کا دن خوشگوار ہو اور عبادت میں خوش آمدید۔ آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں دنیاوی اشیاء کی فراوانی کے متعلق۔ آپ اسے خوشحالی بھی کہہ سکتے ہیں، کامیابی۔ خیر، پولس رسول نے فرمایا کہ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں، جس کے معنی دکھ اٹھانا ہے، اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ میں بڑھنا بھی جانتا ہوں ہر ایک بات اور حالاتوں میں۔ آئیے ہم نظر ڈالیں فلپیوں کی کتاب 4 باب اور اس کی 12 آیت۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور میں بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ میں نے اپنی کتاب مقدس میں حاشیہ میں تحریر کیا ہے، خوشحالی کو برداشت کرنا سہل نہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آسان ہے، ذلت اور مشکلات کو برداشت کرنا۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ خدا کو پکارتے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں۔ جب آپ اپنے گھٹنوں پر ہوتے ہیں آپ مزید گر نہیں سکتے، لیکن جب لوگ آپ کو اساسی پر بٹھاتے ہیں تو اساسی کے نیچے سے آپ کو لات مارتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کسی پیشہ ور کھلاڑی سے دریافت کریں جو ایک اول فٹ بال لیگ کھیل رہا ہے اور بہت گول کرتا ہے تو اسے ایک دیوتا بنا دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ گول نہیں کر پاتا لوگ اسی شخص کو لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور پولس کہتا ہے کہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ کسی بھی شے کے تابع نہ ہونا۔ میں نے کامیابی کو بھی برداشت کرنا سیکھ لیا۔ ہم میں سے بہت سے نہیں جانتے کہ کیسے سنبھلیں۔ میں اس پر توجہ دینا چاہتا ہوں، یہ واقعی خطرناک ہے، نہایت خطرناک۔ کبھی کبھی خوشحال ہونا بھی۔ آپ کہیں گے اینگس ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا نوجوان جس نے ابھی شروعات کی ہو اور وہ خدا کا خدمتگار ہو اور یکا وہ موسیقی کی دنیا میں اونچا مقام حاصل کرتا ہے۔ میں نیشویل جا چکا ہوں، امریکہ کے ٹینیسی شہر میں، موسیقی کا شہر، اور آپ اس نوجوان کو دیکھتے ہیں جو محض 20 سال کا ہے اور شہرت حاصل کرتا ہے، اور یکا اس کی شخصیت بدل جاتی ہے اور اس کا کردار بدل جاتا ہے، اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ خاص ہے جو گمراہی کی راہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عاجزی بہت بڑی شے ہے۔ عاجز ہونا ایک نشانی ہے خدا کے عظیم مرد یا خواتین ہونے کی۔ خوشحال اور کامیاب ہونے کے باوجود پھر بھی عاجز رہنا، یہ بہت ہمت کی بات ہے۔ مارٹن لوتھر سے پوچھا گیا کہ ایسی 3 اہم خوبیاں کون سی ہیں جو خدا کے بندوں میں ہونی چاہیے، تو بتایا کہ پہلی عاجزی ہے، دوسری خوبی ہے عاجزی، اور تیسری خوبی ہے عاجزی۔ اور یہ سچ ہے، ایک عاجز شخص کو سبھی لوگ پیار اور احترام کرتے ہیں۔ مجھے ایک قصہ یاد ہے ایک زولو پاسبان کا جس کا نام ولیم ڈوما تھا۔ ان کی تربیت ان کو ماس پہاڑ کی وادیوں میں ہوئی۔ وہ اپنے والد کے مویشیوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور خدا نے ان کا شاندار طریقے سے انتخاب کیا، اور وہ ایک عظیم مبلغ بن گئے بیپٹسٹ کے۔ اور ایک دن انہیں دعوت دی گئی جو پہلے شمالی روڈیشیا تھا، جو اب زامبیا کہلاتا ہے، اور تمام بیپٹسٹ کی کلیسیا گرجا میں بیٹھی تھی، اور چرچ کی روایتوں کو آپ جانتے ہیں، ایک لمبی راہداری ہوتی ہے ممبر تک، اور پاسبان صدر دروازے سے داخل ہوتا ہے، اور تمام جماعت بیٹھی ہوئی منتظر ہوتی ہے۔ تمام بشر 9 بجے تک انتظار کرتے رہے اور پاسبان نہیں آیا۔ 9:05 تک کوئی نہیں آیا۔ تب انہوں نے ایک دستک سنی ممبر کے پچھلے دروازے سے، جہاں پر صفائی کا سارا سامان رکھا جاتا ہے، جھاڑو اور صفائی کا سامان، اور خادم پیچھے کی طرف گیا اور مرد خدا کو پچھلے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ وہ نوکروں والے دروازے سے آئے۔ وہ واقعی خدا کا مخصوص بندہ تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اگر خدا آپ کو نوازیں تو عاجز بنیں۔ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال بنیں۔ عزیزو، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، خدا کو عزت بخشیں۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.